نور کا نور کا نور کا نور کا تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی، نبی پاک علیہ السلام کے میلاد، آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کے مختلف پہلوؤں پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں الحمدللہ ہم نعتیں بھی شامل کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت پر ایک موضوع لے کر اس پر ہم مبلغین سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے کریم رضا اتاری بھائی موجود ہیں، قرآن مبلغ دعوت اسلامی ہیں، گفتگو بڑی خوبصورت کرتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے بات کرتے ہیں۔ آپ جب سنیں گے انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا اور سمجھنے کو بھی ملے گا، آقا کریم علیہ السلام کی محبت بھی انشاءاللہ دل کے اندر مزید پیدا ہو جائے گی۔ اور آج ہمارے پروگرام میں ایک نعت خواں جو اسلامی بھائی ہیں، ہمارے جامی رضا اتاری بھائی، یہ جامی بھائی ہمارے جب کلام پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کیسا کلام پڑھتے ہیں، محبت میں، عشق رسول میں ڈوب کر ماشاءاللہ یہ کلام پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے کلام بھی ہم سنیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم کلام کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر موضوع پر گفتگو ہوگی۔ جامی رضا بھائی، آپ کو مرحبا کہتے ہیں، آپ پہلی بار ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے۔ کون سا کلام سنائیں گے آج آپ ہمیں؟ خلیفہ اعلیٰ حضرت جمیل الرحمن کا مرحبا یا مصطفیٰ، مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے۔ ماشاءاللہ، جامی رضا بھائی کو مائک دیجیے اور عشق رسول میں دلوں کو گرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ آ گئے مژدہ شفاعت کا سنانے والے، نار دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے، نار دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے۔ اور تو جلا سکتی نہیں، سن لے جہنم ہم کو، کیونکہ ہم تو ہیں جشن ولادت کے منانے والے۔ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مرحبا بولو مرحبا، مرحبا مرحبا بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا، مرحبا جھوم کر بولو مرحبا۔ مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے۔ مومنوں وقت ادب ہے، آمد محبوب رب ہے۔ جائے آداب و طرب ہے، آمد شاہ عرب ہے۔ مرحبا
بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا لب چوم کر بولو مرحبا آمنہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا آمنہ بی بی کا جایا آمنہ بی بی کا جایا 12ویں تاریخ آیا صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ علیکہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا رحمت کی آمد مرحبا برکت کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا السلام جانے عالم السلام ایمان عالم السلام جانے عالم السلام ایمان عالم شاہدی سلطان عالم صلوات اللہ علیکہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا لب چوم کر بولو مرحبا السلام شاہ عالی السلام مکے والے السلام شاہ عالی السلام مکے والے در پہ حاضر ہیں سوالے صلوات اللہ علیکہ مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا لب چوم کر بولو مرحبا بدلیا رحمت کی چھائیں بوندیا رحمت کی آئے بدلیا رحمت کی چھائیں بوندیا رحمت کی آئے اب مراد دل کی پائے آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا لب چوم کر بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا بولو نور کی آمد ہاں نور کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور چشم و دل کر دو منور آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا لب چوم کر بولو مرحبا سبحان اللہ، کیا شان ہے آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف کریمانہ کی، آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی، نبی پاک علیہ السلام کی امت سے محبت کی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو پروگرام ہے نور والے نبی، آج ہم نے موضوع رکھا ہے نور والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف۔ اوصاف وصف کی جمع ہے، اور اوصاف کہتے ہیں خوبیوں کو، اچھائیوں کو، اور نبی پاک علیہ السلام کو رب نے کتنی خوبیاں دی ہیں، کتنے اوصاف کریمانہ سے نوازا ہے، کیا کیا کمالات دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ کہیں مردہ بھائی، زندگیاں ختم ہوئیں
اور قلم ٹوٹ گئے یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور امام اہل سنت امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جی جامی بھائی سبحان اللہ۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوصاف کو کاؤنٹ کر لینا، شمار کر لینا، گن لینا اللہ اللہ، یہ تو ایک عیب ہے۔ اللہ بے شک۔ آپ کے وصف جو ہیں عیب تناہی شمار ہونے کے عیب سے پاک ہے۔ واہ سبحان اللہ، رب نے آپ کو اتنا نوازا ہے، اتنے اوصاف دیے ہیں، ایسا رب نے آپ کو بنایا ہے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ سبحان اللہ۔ جامی بھائی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں جو ہم نے کریم رضا بھائی سے بھی سننا ہے، میں چاہوں گا یہ شعر بھی آپ سنائیے گا کہ امام اہل سنت نے نبی پاک علیہ السلام کے مختلف اوصاف کو اپنے اشعار میں مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں کہ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو۔ یہ قرآن کی آیت کی ترجمانی کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان یا اللہ، رسول اللہ مومن ہوں، میں مومن ہوں اور آپ مومنوں پر رؤوف الرحیم ہیں۔ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، اور سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ یہ بھی قرآن کی ایک آیت کی ترجمانی ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی امت پر شفقت کیسی تھی، امت سے محبت کیسی تھی، امت سے پیار کتنا تھا، اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے جو دوسری آیت کی طرف اشارہ کیا جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی سائل کہ اے پیارے حبیب اگر سائل آئے تو لا تنہر، اسے ڈانٹنا نہیں، جھڑکنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو امام اہل سنت نے اس شعر کے اندر دونوں آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جامی رضا بھائی شعر سنائیں کہ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، مومن ہو مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو، مومن ہو مومنوں پہ رؤوف رحیم ہو، سائل ہو سائلوں کو خوشی نہر کی ہے، سائل ہو سائلوں کو خوشی نہر کی ہے۔ رضا بھائی کیا فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت پر کیسے مہربان تھے، کیسی امت سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت تھی، امت کی پریشانی پر کیسے آقا کریم علیہ السلام رنجیدہ ہو جایا کرتے اور اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد مدنی بھائی، جو آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نعت، سبحان اللہ۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا بیان فرمایا، واہ واہ، اور ایک وصف جو بیان ہوا کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے بہت پیار ہے، بہت پیار۔ سبحان اور اللہ۔ سیرت کی کتب میں علماء نے بے شمار واقعات جمع کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ واہ واہ، اس کی بہت ساری نظیر ملتی ہیں۔ اچھا، سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ کچھ یوں بیان کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کبھی آندھی آتی یا کبھی بادل گھر جاتے اور مطلب بارش کا سماں ہوتا، تو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب ایسا موسم ہوتا ہے تو ہم انجوائے کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، بارش کا سماں ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی کہ جب اس طرح کا ماحول ہوتا کہ آندھی کا سماں ہے اور ہوائیں تیز چل رہی ہیں یا بادل گھر گئے، تو نبی کریم علیہ السلام پر غم طاری ہو جاتا، چہرے پہ پریشانی ہوتی، اللہ اکبر، اور عالم یہ ہوتا کہ کبھی علماء نے بیان کیا کبھی آپ آگے کی طرف بڑھتے اور کبھی پیچھے کی طرف آ رہے ہوتے، اللہ، یہاں تک کہ وہ وقت گزرتا اور بارش برس جاتی۔ جب بارش برستی تو کیفیت تبدیل ہوتی، چہرے پہ خوشی کے اثر آتے۔ سبحان وجہ اس کی کیا، کیوں ایسا مطلب ہوتا تھا؟ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس کیفیت کو نوٹ کیا، تو میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ دیکھا آپ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آندھیوں کا ماحول بنتا ہے، بادل گر جاتے ہیں، تو میں ڈرتا ہوں کہ پچھلی امتوں پہ بھی اس طرح آسمان سے عذاب نازل ہوئے، تو مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہیں یہ میری امت پہ عذاب تو نازل نہیں ہو۔ اللہ اکبر، اللہ، اس ڈر اور خوف میں میری یہ کیفیت ہوتی ہے، اور جب بارش برس جاتی ہے تو وہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا پریشان ہو جاتے، آپ اتنا زیادہ مطلب آپ کی کیفیت بدلتی، تو اس کی وجہ اپنی ذات نہیں، اپنی ذات نہیں، امت، کہ میری امت پر کہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب آئے اور پھر یہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ کریم رضا بھائی، نبی پاک علیہ السلام کا ایک یہ بھی تو ہے نا کہ معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام پر 50 نمازیں فرض ہوئیں، اور پھر اس طرح آج ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو کیا ہے امت کی شفقت کا اس میں اگر یہ بھی کچھ بیان کیا جائے؟ اللہ، اللہ اکبر۔ معراج سبحان اللہ، اللہ عز و جل سے ایک خاص ملاقات، انعام کی رات۔ واہ، واہ، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ جب وہ 50 نمازیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو چھٹے آسمان پہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا تحفہ ملا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں 50 نمازوں کا حکم ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نمازیں بہت زیادہ ہیں، 50 نمازیں، اور آپ کی امت پر یہ مطلب ایک بوجھ ہو جائے گا اتنی نمازیں پڑھنا، مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا کہ وہ اتنی نمازیں پڑھیں، تو آپ دوبارہ جائیے اور اس میں کچھ کمی کرائیے۔ چنانچہ علماء نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حاضر ہوتے ہیں، اس میں کمی کی جاتی ہے، کچھ کم ہو جاتی ہے، پھر واپس تشریف لاتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اب بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ بار بار سفر آنے جانے کا ہوتا ہے، اور صرف امت کی فکر میں کہ 50 نمازیں پڑھنا مشکل ہو جائیں گی، کچھ کمی ہو جائے، تو بار بار آنے جانے پر 5 نمازیں رہ جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 5 نمازوں پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ، لیکن ایک بات یہ ہے نا کہ 5 نمازوں پر راضی، کیا خود نبی پاک علیہ السلام کو یہاں بھی اپنی باتوں سے کہ میں کیا 50 نمازیں نہیں پڑھ سکوں گا؟ معاذ اللہ، ایسا تو نہیں تھا، ایسا بالکل نہیں، صرف امت کی فکر امت کی خاطر کہ میری امت کے لیے مشکل ہو جائے۔ میری امت پر اچھا، مشکل پھر ہو جائے گی۔ دیکھیے کریم رضا بھائی، یہاں پر ایک مزے کی بات کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جی، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی پاک علیہ السلام کی امت سے کیسی محبت فرما رہے ہیں۔ بے شک، بے شک۔
موسیٰ علیہ السلام کا تو ہم پر بہت بڑا احسان ہے احسان ہوا کہ انہوں نے 50 نمازوں کی گویا سفارش کر کے 5 کروا دی. اچھا پھر ایک اللہ پاک کا کرم دیکھیے اس امت پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ 5 نمازیں ہم پڑھیں لیکن ثواب ہمیں 50 کا ملتا سبحان ہے. اللہ، بے شک ایسے ہی. اب کریم رضا بھائی میں اس پر بھی چاہوں گا تھوڑی سی آپ گفتگو فرمائیں. اب 5 نمازیں بھی کوئی نہیں پڑھتا. ہائے، یہ 5 نمازیں معراج میں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے تحفہ ملا ہے. نماز ایمان والے کی معراج ہے. نماز میں بندہ رب کے قریب ہوتا ہے. نماز میں دل کا سکون ہے، قرار ہے، روزی میں برکت ہے. نماز میں بندے پر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. بہت ساری برکتیں نماز کی انسان کو ملتی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور خاص طور پر جو بزرگ ہیں، چونکہ ہمارا بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور لوگوں نوجوان ہیں، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، بچے بوڑھے، جب جوان سبھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اب ایسے لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، تو آپ کیا ایسے لوگوں کو مطلب سمجھائیں گے کہ وہ نماز کی طرف آ جائیں؟ اچھا بعض لوگوں کی نیت ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھوں، لیکن نماز کی طرف بیچارے آ نہیں پاتے، استقامت نہیں مل پاتی، تو کیسے ان کی نماز پڑھنے کی طرف عادت بنے؟ اس پر کچھ گفتگو فرمائیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے پیکج کی طرف بھی چلیں گے. راشد مدنی بھائی، نماز ایک اہم ترین فرض ہے. ٹھیک. باقی فرائض جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیے ہیں نماز کے علاوہ، جیسے کہ روزے ہیں وہ سال میں 1 مرتبہ ہے، حج صاحب استطاعت پر ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے. نماز وہ عظیم فرض ہے جو دن میں 5 مرتبہ ہے. اور نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں. نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے، تو ہم اپنے بارے میں غور کریں. اگر خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وقت گزرتا جا رہا ہے اور زندگی برف کی طرح گھلتی چلی جا رہی ہے اور قبر کا وقت قریب آ رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا، آپ شدید زخمی ہو گئے، فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تھے، آپ نے اسی حالت میں نماز ادا کی، اور نماز کے بعد جو تاریخی جملہ فرمایا وہ یہ تھا کہ نماز کے بغیر آدمی کس کا. ہائے ہائے، یہ نماز سے محبت یہ کرنے والے نماز سے لوگ، محبت. اللہ پاک سے عبادت کر کے ملاقات کا شوق رکھنے والے یہ حضرات تھے. اللہ صحابہ کا صدقہ ہمیں بھی نمازوں کا پابند بنائے. آمین. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میلاد کا مہینہ ہے، میلاد والے آقا کی باتیں ہو رہی ہیں. آئیے ایک پیکج دیکھتے ہیں، مرحبا یا مصطفیٰ. سبحان اللہ. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. پاکستان کا ایک بڑا مشہور شہر ہے ملتان شریف، جسے مدینۃ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. سلام کرنے کا اور جواب دینے کا یہ درست طریقہ کیا ہے؟ جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو تو سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں، یوں کہا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جبکہ جس کو سلام کیا جائے گا جواب دینے والا کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں جی تو جیسے ہیلو، ہائے، جی ایسے گڈ مارننگ، یہ ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے. نہیں ہے. راہ خدا میں خرچ کیجیے. راہ خدا میں خرچ کرنا وہ عظیم عمل ہے جس کے فائدے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی حاصل ہوتے ہیں. اس کار خیر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کی کئی آیات میں اور کثیر احادیث کریمہ میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا. ایک موقع پر نماز کی ترغیب دلاتے ہوئے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اٹھو، اپنے رب کی جس آگ کو تم نے بھڑکایا ہے نماز کے ذریعے اس آگ کو ختم کرو. نماز ایک ایسی پیاری عبادت ہے جو
जहन्नम की आग से नजात दिलाती है। ये नमाज जो मुसलमान पर 5 वक्त की फर्ज है, और आज मुसलमानों की एक बड़ी तादाद नमाज के बारे में सुस्ती का शिकार रहती है। बल्कि अगर कोई पढ़ता भी है और कुछ बीमारी हो गई तो बाद वक्त देखा जाता है कि वो बीमारी के सबब जो है नमाज छोड़ देता है। बल्कि बारहा एक और भी तजर्बा आपको हुआ होगा कि अच्छे भले नमाजी अगर सफ़र करते हैं तो सफ़र में नमाज छोड़ देते हैं। याद रखिए, नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी हाल में मुआफ़ नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, इनमें से जिसकी भी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। दूसरी हदीस में फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती की तरह है, जो इस किश्ती में सवार हुआ नजात पा गया, जो इस किश्ती में सवार ना हुआ वो गर्क हो गया। तो आला हजरत ने अपने किस शेर में ये 2 अहादीस का तस्करा फरमाया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मरहबा 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 मक्की मदनी, मरहबा 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 मक्की मदनी। सरकार की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा दिलदार की आमद, मरहबा सरदार की आमद, मरहबा सालार की आमद, मरहबा मक्की की आमद, मरहबा मदनी की आमद, मरहबा हुजूर की आमद। मरहबा। साए का साया न होता है न साया नूर का। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप बड़ा खूबसूरत सेगमेंट देख रहे थे मरहबा या मुस्तफ़ा। इंशाअल्लाह मुकम्मल जब ये प्रोग्राम देखेंगे खुशियों भरे लम्हात में मज़े को भी मज़ा आ जाएगा। टाइम चूँकि कम है, अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। इसका नाम है नूर वाले नबी की सीरत। साए का साया न होता है न साया नूर का। बल्चन के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं नूर वाले नबी और इसका सेगमेंट है नूर वाले नबी की सीरत। आज हम आपके सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात यानी उम्महातुल मुमिनीन के बारे में मालूमात इंशाअल्लाह बयान करेंगे। इसके अलावा नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद, इसी तरह हज्जतुल वदा और बहुत सारी मालूमात इंशाअल्लाहुल करीम आज के प्रोग्राम में आपको बयान की जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं उम्महातुल मुमिनीन की। उम्महातुल मुमिनीन ये वो अजीम खवातीन हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आई, आपकी अज़वाज बनी और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की से निस्बत की वजह से इनको कुरान पाक ने मोमिनों की माए बयान किया है। अल्लाह फरमाता है अज़वाजुहु उम्महातुहुम, यानी नबी की बीवियां उनकी माएँ हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये जो अज़वाज हैं, इन अज़वाज में से कुछ अज़वाज तो वो हैं कि जो कुरैशी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और कुछ वो हैं कि जो अहले गनी ख़ानदान कुरैश में से नहीं हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला निकाह उम्मुल मुमिनीन हज़रत सय्यदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में रहीं, उस वक़्त तक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ज़ौजा हैं हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहज़ादी हैं। इसी तरह एक आपकी ज़ौजा हैं हज़रत सय्यदा हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहज़ादी हैं। इसके अलावा और भी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 3 बेटे अता फरमाए और 4 बेटियां अता फरमाई। अब बेटे बाज सीरत की किताबों में 4 बेटों का जिक्र भी है, बाज में
زیادہ کا بھی ذکر ہے، لیکن صاحب تفسیر خزائن العرفان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے 3 بیٹے تفسیر خزائن العرفان میں بیان کیے ہیں۔ ایک کا نام ہے قاسم، ایک کا نام ہے عبداللہ اور ایک کا نام ہے ابراہیم۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ پاک نے 4 شہزادیاں عطا فرمائیں، 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ ان 4 بیٹیوں میں سب سے پہلی بڑی بیٹی وہ ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح حضرت سیدہ ام رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، اور سب سے چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور حضرت بی بی فاطمہ ہی وہ عظیم خاتون ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور امام حسن و حسین کی والدہ ماجدہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بیٹے عطا فرمائے قاسم، ابراہیم اور عبداللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزادے عبداللہ ہیں ان کا لقب طیب اور طاہر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد چونکہ آپ جب مکہ میں رہے، پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، تو وہاں مدینہ میں بہت سارے احکامات کا نزول ہوا، وہیں پر حج بھی فرض کیا گیا۔ 9 سنہ ہجری میں حج فرض ہوا اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک حج کیا، اور ہجرت کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے 4 عمرے ادا کیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، ویسے تو مختلف مقامات پر پیارے آقا علیہ السلام نے خطبے دیے، اور ایک خطبہ جو زیادہ مشہور ہے، جو تفصیل کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ خطبہ حجۃ الوداع ایک اہم تاریخی دستاویز، حقوق انسانی کا چارٹر، امن عالم کا عظیم منشور، فلاح انسانیت کا عظیم ترین نسخہ اور حقیقی اسلامی آئین ہے۔ اسے خطبہ حجۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اور آپ نے ہجرت کے بعد یہی ایک حج فرمایا۔ اس حج کے بعد آقا کریم علیہ السلام پردہ فرما گئے اور الوداع فرما گئے، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس میں دیے گئے خطبات کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک علیہ السلام نے امت کو کیا کیا باتیں فرمائیں، اس کے بارے میں تو تفصیل ہے، لیکن 2 احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول کریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ کریم فرماتا ہے، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ پس کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر، برتری ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے میاں بیوی کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ حضرت عمر بن احوص کی روایت میں ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا، آگاہ رہو، فرمایا بے شک تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں، اور تمہاری عورتوں کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں۔ تمہاری عورتوں پر حق یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، جو تمہیں پسند نہیں اسے گھر میں نہ آنے دیں۔ آگاہ رہو کہ تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہم سب کو غور کرنے کی بات یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو بھی تعلیمات دی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے جو بھی اوصاف کریمانہ ہیں، ہمیں ان باتوں کو اپنانا ہے، محبت رسول میں اضافہ بھی کرنا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا بھی اچھی کرنی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے جامی رضا بھائی سے کلام کے چند اشعار سنتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کو اور اس موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی جامی بھائی کون سا؟ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو،
سرسرے ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، ہم بدوں کو بھی نبھاؤ، ہم وہی بے شرم بد ہے، تم وہی کان حیا، اور کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو۔ سبحان اللہ، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو۔ جب آقا اتنی محبت کرنے والے ہوں، امت سے پیار کرنے والے ہوں، امت سے شفقت کرنے والے ہوں، امت کے گناہوں کو رب سے بخشوانے والے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے استغفار کرنے والے ہوں، امت کے غم میں آنسو بہانے والے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر امت کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں، اور اگر امتی پریشان ہو تو امتی کی فریاد سننے والے ہوں، تو پھر امتی کیوں پریشان ہو؟ کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، جب مشکل کشا نبی ہے تو پھر مشکل سے کیا ڈرنا۔ سبحان اللہ۔ کریم رضا بھائی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی میں نے جو کچھ باتیں کی ہیں یہ اوصاف ہی کا ایک چھوٹا سا یوں سمجھے گلدستہ تھا۔ بے شک پیارے آقا علیہ السلام کی امت پر تو شفقت، محبت، امت کے لیے دعائیں، امت کی خیر خواہی، بے شمار واقعات ہیں، قرآن و حدیث میں اس کے نظائر ہمیں ملتے ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کا ایک مبارک وصف یہ بھی تھا کہ آپ یتیموں پر، یعنی ایسا بچہ یا بچی نابالغ ہے اور اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو اسے یتیم کہا جاتا ہے، یتیموں پر آپ بہت شفقت کا خیال کرتے، یتیموں پر شفقت فرماتے، سر پر دست شفقت پھیرتے، انہیں اپنے بچوں کی طرح کرتے، اور امت کو بھی آقا کریم علیہ السلام نے تعلیم دی ہے اور ترغیب دی ہے کہ بچوں پر، خاص طور پر یتیم بچے ہیں، ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ تو اس بارے میں کچھ اگر فرمائیں آقا کریم علیہ السلام کی یتیموں پر شفقت اور رحمت کیسی ہوا کرتی تھی؟ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہیں ہی سراپا شفقت، سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت، سراپا شفقت۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ کچھ یوں ملتا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس، یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی۔ اچھا، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، ان کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس ہیں۔ جی یہی ہے، اسماء بنت امیس۔ جی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ غزوہ موطا کے لیے سفر پہ تھے، وہاں ان کی شہادت ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ تو جس روز آپ کی شہادت ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھیں، جو گھر کے کام تھے، صفائی ستھرائی، دیگر کام، بچوں کو نہلا دھلا کے انہوں نے تیار کیا تھا۔ صحیح۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ آپ جعفر کے بچے کہاں ہیں؟ تو آپ نے فوراً بچوں کو حاضر خدمت کیا۔ جب بچے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب انہیں سینے سے چمٹا لیا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو تشریف لے آئے، اور پھر گریہ کی کیفیت ہوئی، آپ رونے لگے۔ تو یہ کیفیت دیکھ کر حضرت اسماء جو تھی انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے شوہر کے متعلق آپ کو کوئی اطلاع ملی ہے، کوئی خبر آئی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں آج وہ جعفر شہید ہو گئے۔ اتنا سننا تھا، وہ بھی رونے لگیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے عورتیں جمع ہو گئیں اور تعزیت کے لیے، تو آپ بی بی فاطمہ الزہرا
اپنی لخت جگر کے گھر تشریف لائے اور انہیں بھی بتایا کہ اس طرح یہ معاملہ پیش آیا. تو بچوں پر اتنی شفقت اور اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جب شہادت کی اطلاع دینے تشریف لے گئے تو شفقت سے ان بچوں کو سینے سے چمٹایا ہے اور مبارک آنکھوں میں آنسو تشریف لائے. کیسے وہ خوش نصیب بچے تھے. مدنی شریف کے ناظرین، سچی بات ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی یقیناً ایک یتیموں سے شفقت کا، محبت کا ایک ہے واقعہ ہے، لیکن جس نے یتیمی کا ایک دیکھا ہے نا، دور دیکھا ہے، جس کے سر پر کوئی دست شفقت رکھنے والا نہیں ہوتا، جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہو، اس یتیمی کی کیفیت میں اگر خاندان کا کوئی بڑا اگر اس کے سر پر کوئی دست شفقت رکھ دیتا ہے، کافی اسے سہارا مل جاتا ہے. احادیث پڑھی ہیں، واقعات بھی پڑھے ہیں. پڑھنے سے یقیناً وہ چیز، ایک درد نہیں بندے کو محسوس ہوتا جو انسان پر خود گزرے اس پر وہ درد محسوس ہوتا ہے. جو مجھے سن رہے ہیں، میری آپ کے لیے دعا ہے، اللہ آپ کے بچوں کو یتیم ہونے سے محفوظ رکھے. آمین آمین. لیکن ظاہر سی بات ہے، دنیا کا ایک نظام ہے، باپ مرتا ہے، بچے یتیم بھی ہوتے ہیں، بے سہارا بھی ہوتے ہیں. اس وقت اگر کوئی بچاتا ہے، رب کی رحمت، بے شک رب کی رحمت ہی اس وقت انسان کے لیے سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے. آپ کے اگر خاندان میں اگر کبھی ایسا ہو جائے، آپ کے بھائی کا انتقال ہو جائے، آپ کے کسی عزیز کا، محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے، بچے اس کے چھوٹے چھوٹے ہوں، خدا کے لیے اپنے بچے سمجھیے، محبت کیجیے. اللہ نے آپ کو دیا ہے، ان کی کچھ ہیلپ کیجیے. آپ نہیں کچھ دے سکتے، ان بچوں کے سر پر دست شفقت رکھ دیں، بچوں کو سینے سے لگا لیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کر بچوں کو خوش کیجیے. آپ کو پتہ ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کے سگے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، مولا علی شیر خدا کے بھائی بھی ہیں. تو اس طور پر نبی پاک علیہ السلام کے کزن کے یہ بچے ہیں. نبی پاک علیہ السلام خود جاتے ہیں، بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ محبت، یہ شفقت، یہ پیار، یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو یتیموں کا خیال رکھنے والا، یتیموں سے محبت کرنے والا بنائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں پر بھی بڑی، کریم رضا بھائی، شفقت ہوا کرتی تھی. بچوں سے بھی آپ بڑی محبت کیا کرتے، بچوں سے سلام میں پہل کیا کرتے تھے. گلی میں تشریف لاتے، بچے ہوتے تو خود آگے بڑھ کر ان کو سلام کرتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کے 10 سال تک خدمت میں رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے کبھی بھی نبی پاک علیہ السلام نے سختی نہیں کی، ڈانٹا نہیں ہے، بڑی محبت دی ہے، بڑا پیار کیا ہے. تو میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ آپ ارشاد فرمائیں. پھر امام حسن و حسین دیکھیے چھوٹی بچپن میں تھے، یہ تو چلے آپ کے نواسے، اس کے علاوہ جو بھی بچے ہوتے آپ ان سے بڑی شفقت کا برتاؤ کرتے. اور میں چاہوں گا امیر اہل سنت، آپ بچوں سے کیسی محبت کرتے ہیں، اس پر بھی کچھ کلام فرمائیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ مدنی چینل پہ بھی بچوں کے پروگرام میں آپ دیکھتے ہی ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہوں گے کہ بچوں پہ خصوصی شفقت ہوتی ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو مدنی مذاکرے میں بچوں کا ایک پیکج بنتا ہے جس میں وہ اپنی پیاری پیاری اداؤں میں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو امیر علیہ سنت ان پہ بڑی شفقت فرماتے ہیں، دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. اور بچوں میں اگر کوئی سید بچہ ہو تو امیر علیہ سنت قریب بلا کر پیار بھی کرتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی چوم رہے ہوتے ہیں. تو بچوں پہ تو امیر علیہ سنت کی بہت زیادہ شفقت ہوتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف جو ہے کہ آپ بچوں پر بڑی شفقت اور محبت فرمایا کرتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی اتنی شفقت بچوں پہ آپ نے دیکھی، کیونکہ ایک وقت نبی کریم علیہ السلام کی صحبت اور خدمت میں گزرا. تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بچوں پہ شفقت فرمانے والے، اتنی شفقت بچوں پہ فرمایا کرتے تھے. نماز کی حالت میں اگر کبھی حسنین کریمین آتے اور حضور سجدے میں ہوتے اور بچے آپ کی پشت انور پر، اتھر پر آ جاتے تو نبی کریم علیہ السلام ان کی رعایت فرماتے ہوئے سجدہ طویل فرما دیتے، کہیں بچے گر نہ جائیں، بچوں کو چوٹ نہ لگ جائے.
تو یہ بچوں پر شفقت اور محبت کا عالم. وہ بچے بھی کیسے خوش نصیب ہوں گے. سچی بات ہے, خدا کی قسم, بندہ تصور کرے نا, تصور کرے تو بندہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جائے, کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جائے. مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا, اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں اور اگر بچے بھی ہمیں پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں, تو پیارے بچوں, جب کبھی دل گھبرائے, کبھی ٹینشن میں ہو, پریشان ہو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھا کریں. الحمدللہ کڈز مدنی چینل اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے نعتیں سن کر کیسے رو رہے ہوتے ہیں. آپ بھی دیکھیں گے, محبت رسول میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ, بڑا آپ کو لطف آئے گا, بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ الکریم. جامع رضا بھائی, ایک فرمائش آئی ہے کہ نعت سنا دیں, نور والا آیا ہے. 2-3 شعر اس کے آپ شامل کر لیں, اس کے بعد پھر پروگرام کے اختتام کی طرف ہم چلیں گے. صلی اللہ تعالی علی محمد. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. آقا کی آمد مرحبا, دادا کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, سرور کی آمد مرحبا, رحمت کی آمد مرحبا, برکت کی آمد مرحبا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سبحان اللہ. اہل سنت کو آباد رکھے, آمین آمین. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا, صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی, جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مالک لم یزل ہمارا آج کا پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہماری نجات کا ذریعہ بنائے, ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور کا نور کا نور کا نور کا, تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا. تو ہے سایہ نور کا, ہر عضو ٹکڑا نور کا. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے, نہ سایہ نور کا. سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے, نہ سایہ نور کا.